جوائنٹ فیملی میں کام سب کے ہوتے ہیں، مگر صرف تھکن بہو کو کیوں ہوتی ہے؟ مہمان آئے تو بہو، کچن ہو تو بہو، آخر یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ صرف ویڈیو آپ کے لیے ہے، اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایسی چند ٹپس بتاؤں گی جن سے گھر کا کام بھی تقسیم ہوگا اور گھر کا سکون بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں شگفتہ ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں لائف ود شگفتہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ جوائنٹ فیملی میں بھی ایک عجیب سا قانون ہوتا ہے کہ گھر کے کام سب کے ہوتے ہیں لیکن اجازت صرف بہو کو رہتے ہیں۔ مہمان آ جائیں تو بہو، کھانا بنانا ہو تو بہو، کچن سمیٹنا ہو تو بہو۔ اگر بہو 5 منٹ بیٹھ جائے تو فوراً ایسے لگتا ہے جیسے پورے گھر کا نظام رک گیا ہو۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، مسئلہ صرف بہو اور ساس کا نہیں، مسئلہ ہمارے گھروں کے اس طریقہ زندگی کا ہے جہاں کام تقسیم کرنے کی بجائے ایک ہی انسان کے کندھوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے مڈل کلاس گھرانوں میں، جہاں بجٹ بھی محدود ہوتا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اگر اچانک سے مہمان آ جائیں تو اس میں کام پھر ڈبل ہو جاتا ہے اور بہو کے اوپر ڈبل ٹرپل بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن گھر تو سب کا ہوتا ہے، اس میں بہو بھی رہتی ہے، ساس بھی رہتی ہے، نندیں بھی رہتی ہیں، دیورانیں جٹھانیاں بھی رہتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی ایج کے حساب سے کام سکھائیں، جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، دسترخوان لگانا، اس طرح پانی رکھنا، کوئی برتن اٹھا کے کچن میں رکھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے رکھنا، کیونکہ ماں اکیلی بھی ہو تو اپنے بچوں سے کام کرواتی ہے۔ تو ساس کو اپنا یہ اصول اپنانا چاہیے کہ اگر گھر میں بچے ہوں تو مشترکہ طور پہ سب کے کندھوں پہ ذمہ داری پڑنی چاہیے، کیونکہ گھر تو سب کا سانجھا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ صرف بہو کے آنے سے گھر بہو کا نہیں ہو جاتا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ذرا سا لڑائی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بیوی کا گھر نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ، پھر عورت کا تو کوئی گھر نہیں ہوتا، لیکن کام کے لیے پھر وہ عورت کا گھر بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب کو ذمہ داریاں بانٹ کے دے دینی چاہیے۔ اس طرح جو ایک ماں ہے یا ایک بہو ہے، اس کے کئی گھنٹے بچ سکتے ہیں، اور شوہر سے بھی کام مانگنے کی بجائے، شکایت کے انداز میں بات کرنے کی بجائے صاف اور پیار سے کہ آج میں کافی تھک گئی ہوں، اگر آپ یہ ایک کام سنبھالیں تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں، کپڑے بچے بھی استری کر سکتے ہیں، اگر تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہوں تو وہ حساب سے کپڑے پریس کر سکتے ہیں، جوتے پالش کر سکتے ہیں۔ اس طرح گھر کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو مل بانٹ کے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں، ہم یہ 14 اگست کے سین ہے، ہم 14 اگست پہ گریٹر اقبال پارک گئے ہوئے تھے، تو وہی میرے پاس کچھ ویڈیوز پڑی ہوئی تھی، تو میں نے یہ لگائی ہے ساتھ ساتھ، آپ انجوائے کیجیے اور ہمارا لاہور کے نظارے دیکھیں اور رش دیکھیے کہ اس دن کتنا رش تھا اور ہم کیسے پھنس گئے تھے۔ خیر میں یہ بات کر رہی تھی کہ عورت کا احساس کر لینا چاہیے، عورت ہی عورت کا خیال رکھتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے ساس اور بہو کا رشتہ بھی مقابلے کے میدان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ساس یہ سوچے کہ میں نے بھی تو ساری زندگی کام کیا، بہو بھی کرے، اور بہو یہ سوچے کہ میں کیوں کروں، باقی سب کیوں نہیں کرتے، تو گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بہتر یہی ہے کہ کام کو طاقت اور اختیار کی جنگ بنانے کی بجائے سہولت کا ذریعہ بنایا جائے۔ یقین کریں، مل بانٹ کے آپ کے گھر میں کوئی بڑا اگر بزرگ ہے، جیسے سسر ہے، وہ کام کو بانٹ کے دے سب کے درمیان نا، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اگر ساس سالن بناتی ہے تو بہو روٹیاں بنا لے، اس طرح جو ہے نا سب کے حصے میں ایک ایک کام آ جاتا ہے، اور بہو بھی جہاں ممکن ہو گھر کے بڑوں کا بھی خیال رکھے، عزت دونوں طرف سے ہوتی ہے، تو اس طرح جو ہے نا ایک چھوٹا سا گھر بھی بڑی جنت بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ ہر کام کو ضروری نہیں ہے کہ پرفیکٹ کیا جائے اور فوراً کیا جائے اور بہترین کرنے کی کوشش کی جائے۔ مڈل کلاس گھرانوں میں اکثر اسی چکر میں خود کو عورتیں تھکا دیتی ہیں کہ گھر ہر وقت چمکتا ہوا ہونا چاہیے، کھانا ہر وقت تازہ اور مکمل ہونا چاہیے، کچن ہر وقت صاف اور منظم ہونا چاہیے، اور بچوں کو ہر چیز اپنی جگہ پہ میسر ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے، میوزیم بنانے کے لیے نہیں۔ یقین کریں، گھر کو بعض دفعہ لوگ مسجد والا ایک وہ کر دیتے ہیں کہ جوتے اتار کے نہیں آنا، تپڑی مار رہی ہوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، بچوں کو ڈانٹ پھٹکار پڑتی ہے، بچوں کو کھل کے کھیلنے نہیں دیا جاتا، کہ گھر کی صفائی کرتے کرتے پورا گھر نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک دفعہ صفائی کر لیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، بچوں کو خود طریقہ اور تمیز سکھائیں، اور جو ہے نا جو آپ کریں گی بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر کچن کسی دن تھوڑا دیر سے صاف ہو تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر ایک دن کھانا سادہ بن گیا تو گھر والوں کی محبت کم نہیں ہو جائے گی۔ اگر کپڑے 1 گھنٹہ بعد طے ہونے کی بجائے 2 گھنٹے بعد طے ہو گئے ہیں تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اپنی توانائی بھی گھر کے بجٹ کی طرح سمجھداری سے خرچ کریں، جو کام ضروری ہیں ان کو سب سے پہلے کریں، جو بعد میں ہیں ان کو بعد میں کر لیں۔ اور اگر اچانک سے مہمان آ جائیں تو گھبرانے کی بجائے 3 چیزوں پر فوکس رکھیں: صاف بیٹھنے کی جگہ، سادہ سا اچھا کھانا، اور صاف ستھرا واش روم۔
یہ 3 چیزیں آپ رکھیں۔ ایک روم ایسا رکھیں جہاں پہ جو ہے نا مہمانوں کا آنا جانا اور صاف ستھرا رہے۔ بعض دفعہ 2-2.5 مرلے کا گھر ہوتا ہے، وہاں پہ اتنی اسپیس نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنا روم جیسے اٹھتی ہیں صبح سویرے اپنی بیڈ شیٹ بنا لیں، کمبل تہ لگا لیں اور جوتے وغیرہ روم سے اٹھا لیں، تو ایک قسم کا یہ بیڈ روم بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور گھر کو رگڑنے کی بجائے نا کھانے کی طرف توجہ دیں، بس موٹا موٹا گھر صاف کر لیں، اس کے بعد پیاز لہسن اور سبزیاں وغیرہ اس کی پلاننگ کریں کہ آج ہم نے پکانا کیا ہے۔ مہمان اگر گھر کو دیکھتے ہیں صاف ستھرا تو کھانے کی ترجیحات بھی سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کھانا بذائقہ اور برا بنائیں گی، لیٹ بنائیں گی، تو ایسی صفائی کا کیا ہے فائدہ؟ مہمان بھی کہیں گے ایسی صفائی کو ہم نے چاٹنا ہے جس میں کھانا ہی ٹائم سے نہیں ملا اور ہم بیزار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور آپ کو میں میل پلاننگ کی بھی بتاتی ہوں کہ جب فرصت کے دن ہو اور اکٹھا بیٹھ کے نا پلان کریں اور ادرک لہسن اکٹھی پیس کے جاروں میں ڈال لیں اور سبزیاں وغیرہ واش کر کے ہر چیز کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھ دیں۔ اس طرح جو ہے نا پیاز وغیرہ پیس کے رکھ لیں اور چٹنی کا سامان بھی پیس کے فریزر میں رکھ لیں گے نا، تو آپ کو یقین کرو 15 دن ہفتہ بہت اچھا گزرے گا۔ اچانک مہمان بھی آ جاتے ہیں نا تو آپ کی بنیادی چیزیں ریڈی پڑی ہیں۔ بس یہ ہے کہ گھر کی عورت کو صرف کام کرنے والی مشین نہ سمجھیں، وہ بھی تھکتی ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی کبھی خاموشی چاہیے ہوتی ہے، کبھی 2 کپ چائے کے ساتھ خاموش بیٹھنے کا دل بھی کرتا ہے۔ گھر تب خوبصورت نہیں بنتا جب ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، گھر تب خوبصورت بنتا ہے جب گھر کے لوگوں کے دلوں میں دل اپنی اپنی جگہ پر ہوں۔ اس لیے جوائنٹ فیملی ہو یا چھوٹی فیملی، اگر ایک دوسرے کے کام کو سمجھنا شروع کر دینا تھوڑا سا، اور ساس اگر طنز کرنا چھوڑ دینا، ساس ہر وقت اپنی بیٹی کے موازنہ بہو سے کرتی ہے کہ میری بیٹی ایسی، میری بیٹی ایسی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ آپ جب اس طرح کی باتیں ڈیلیں گی کانوں میں بہو کے تو وہ خود بخود متنفر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو گھر ہے وہ ایک عورت اکیلی نہیں بناتی، گھر وہاں بنتا ہے جہاں سب ایک دوسرے کا بوجھ تھوڑا تھوڑا اٹھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام سب کے ہوتے ہیں لیکن ذمہ داری ایک ہی شخص کی بن جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ ہمارے بہت سے مڈل کلاس گھرانوں کے یہ عام سی کہانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کچھ گھر کے اس مسئلے پر روز لڑتے ہیں اور کچھ گھر بیٹھ کر کام بانٹ لیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اپنی فیملی فرینڈز میں، اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کبھی آپ کو اس طرح کے معاملات سے واسطہ پڑا ہے نہیں پڑا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتایا کریں کہ ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔